ہم عوام کے ساتھ میں ہوں سارہ خورشید۔ آج ہمارا موضوع ہے کرونا وائرس۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر کا پھیلاؤ پوری دنیا کو متاثر کر رہا ہے اور پاکستان بھی اس کے وار سے خالی نہیں رہا۔ پاکستان میں اس وقت مجموعی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ شہریوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور وہ کیا احتیاطی تدابیر اپنائے ہوئے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اس وقت ہم G9 کی ایک نجی مارکیٹ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں جو خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ کیا کہنا چاہیں گی کرونا وائرس کے بارے میں کہ کیا حقیقت ہے اس میں؟ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ، کیونکہ ہر جگہ بتائی جا رہا ہے کہ کیا کیا احتیاط ہے۔ جو نہیں کر رہے وہ پھر اپنے لیے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہے اور باقیوں کو بھی جو ہے وہ پھر اس سے کرونا وائرس بہت زیادہ اسپریڈ ہوگا۔ اگر ہمیں احتیاط تو کرنی چاہیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، ورنہ تو سب کے لیے خطرہ ہے۔ آئیے ایک اور خریدار سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ ایک حقیقت ہے یا ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے؟ بعض کہہ رہے ہیں افواہ ہے، بعض کہہ رہے ہیں حقیقت ہے۔ مطلب حقیقت ہے، اس وجہ سے تو ظاہر ڈیتھ بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامنے تو اس طرح کا کوئی آیا نہیں، اللہ نہ کرے آئندہ بھی نہ آئے، تو ہے ویسے حقیقت ہی لگ رہی ہے۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں سارے کیا تباہی ہے، حقیقت ہی ہے تو ہے، تباہیاں چڑھی ہیں نا، بس یہی ہے، حقیقت ہی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، آپ کو ڈر نہیں لگتا کرونا وائرس سے؟ میں نے ایران سے لے کے تافتان کے سارے بارڈر گھومے ہیں، مجھے کرونا نظر نہیں آیا۔ یہ میرے ہاتھ میں ماسک ہے، یہ جب کسی دکان کے اندر جانا ہوتا ہے تو پھر پہن لیتے ہیں، ورنہ کوئی نظر نہیں آ رہا کرونا کا کوئی۔ سارے بارڈر میں گھوم کے آئے ہوں خود، اور بسوں کے اوپر سفر کیا ہے۔ جاتے ہوئے جہاز پہ گیا تھا پہلے مہینے، جب کرونا سے 1 مہینہ پہلے، تو یہ دیکھیں ماسک، جب اندر جانا ہوتا تو پھر ماسک پہن لیتے ہیں۔ تو پاکستان میں اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں اتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اتنی اموات ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پتہ نہیں ہماری حکومت ہی جب سے یہ آئی ہے اس نے پتہ نہیں کیا کر دی ہے۔ کوئی نئی یعنی کہ مصیبت ہر ٹائم ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کوئی ہر چیز کرنی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کرونا وائرس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی کہ یہ حقیقت ہے یا افواہ؟ اخبار وہ کیسے؟ کیا کرونا نہیں تھا تو بندے مرتے نہیں تھے، پہلے بھی تو مرتے تھے۔ یہ تو حکومت ایک ڈرامہ بنایا ہوا۔ تو WHO نے اس وائرس کی تصدیق کر دی ہے اور اتنی اموات ہو رہی ہیں، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا، اتنا عرصہ ہو گیا کہ بیماری ہے، بیماری ہمارا اللہ نہ کرے تو ہمارے خاندان میں تو اس بیماری سے کوئی نہیں فوت ہوا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، یہ حقیقت ہے یا افواہ؟ دیکھیں کچھ حد تک حقیقت بھی ہے، بیکاز کرونا وائرس باقی ملکوں میں دیکھا جائے تو کافی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ ویسے ہی موسم چینج ہونے کی وجہ سے ہر انسان کو نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ آپ احتیاط کریں۔ ماسک ضروری نہیں ہے، بیکاز ایک جو سرجیکل ماسک کہا جاتا ہے وہ 8 آور سے زیادہ اس کی لائف نہیں ہے۔ ہم نے اکثر لوگوں دیکھے ہوں گے جو آپ سے ماسک 4 دن 5 دن ایک ہی ماسک لگایا ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس آپ کے لیے سب سے بینیفیشیل ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں، گھر سے صابن سے ہاتھ دھوئیں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں، بیکاز وضو کے اندر اللہ پاک نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ آپ کسی بھی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرے کو چھوٹی چیز میں اختتام کروں گا اس چیز کو، یہ کہا گیا قرآن کریم میں واضح طور پہ کلونجی اور شہد میں ہر بیماری کا شفا ہے سوائے موت کے۔ اچھا، جیسے آپ نے بولا ہے کہ کلونجی کے اندر جو ہے وہ شفا ہے، تو پھر باقی جو ممالک ہیں وہ ویکسین بنانے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس چیز کو کیوں نہیں اپناتے؟ دیکھیں بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز وہ نان مسلم ہے، اور بیکاز نان مسلم کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے ملک کو پروموٹ کیا جائیں۔ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی کمی اس چیز کی ہمیں ٹیلنٹ کی کمی ہے۔ کمی اس لیے کیونکہ ہمارے ٹیلنٹ کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ خوبی چھپی ہوتی ہے، وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہر کسی کو ایک اتھینٹک کنسیپچل اسٹڈی کراتے ہیں۔ ہمارے اندر کنسیپچل اسٹڈی نہیں ہے، رٹا ہے، جس وجہ سے ہم لوگ کامیاب نہیں ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ اور ویکسین کے بارے میں آپ کو یہی کہوں گا، ویکسین وہ اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ اس وائرس کو کے ذریعے اپنی کمائی کر سکیں، اپنے ڈالرز کو اپ گریڈ کر سکیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کرونا وائرس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی، یہ افواہ ہے یا وبا ہے؟ نہیں، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کرونا وائرس بالکل بھی افواہ نہیں ہے، بلکہ یہ وبا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے خاندان میں ارد گرد کے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے،
اور کچھ لوگ تو مطلب اس دنیا سے تقریباً فنا بھی ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان میں جیسے پچھلے دنوں بہت زیادہ SOPs کا خیال رکھا گیا تھا, لیکن اس کے بعد نہ جانے آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کے دل سے خوف ختم ہو گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو ایز اے پاکستانی, ایز اے مسلمان SOPs کا خیال رکھنا چاہیے. جیسے ہم لوگ باہر جاتے ہیں سینیٹائزر کا استعمال رکھنا چاہیے, ماسک کا استعمال کرنا چاہیے, اپنے گھروں میں اپنے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو متاثر نہ کر سکیں. تو آئی تھنک کہ یہ وبا ہے اور ہمیں اس وبا سے لڑنا ہے. تو کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے. کرونا وائرس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ وبا ہے یا کسی افواہ؟ یہ وبا بھی ہے اور کچھ افواہ بھی ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ افواہ ہے؟ WHO نے تو اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے یہ وائرس تو ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن اس کی ہائپ زیادہ بڑھائی گئی ہے. جیسے میرا خیال میں میڈیا نے اس کو زیادہ اچھالا ہے, میڈیا میں زیادہ اس کو اچھالا گیا ہے, اور مجھے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا پلان بھی ہو سکتا ہے. مگر یہ اتنی اموات ہو رہی ہیں, پاکستان میں 3 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہیں. نہیں, اموات ہو رہی ہیں. وائرس ہے, وبا ہے, لیکن اس کو ہائپ زیادہ دی گئی ہے. بہت ساری آج کوئی مطلب یہ پہلا وائرس نہیں آیا ہے دنیا میں, اس سے پہلے بھی بہت سارے وائرسز آئے ہیں, لیکن اس کو جو ہے نا اس وائرس کو زیادہ ہائپ دی گئی ہے, اور اس کو میرا خیال میں اس کو زیادہ پھیلایا گیا ہے. کیونکہ باقی بھی جتنی وبا آئی ہیں وہ ایک مخصوص ایریا میں آئی ہیں, لیکن یہ جو ہے اس کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گیم تو ہے. اس کے پیچھے گیم جو ہے وہ جلد سامنے آئے گی. کرونا وائرس ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے ہم نظر نہیں چرا سکتے. اس کا واحد حل احتیاط ہے. سارہ خورشید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.